آج ہم شیزوفرینیا اسپیکٹرم اینڈ ادر سائیکوٹک ڈس آرڈرس کے اوپر بات کریں گے. اٹ ہیز ڈفرینٹ ٹائپس جس میں مینلی شیزوفرینیا, شیزوفرینوفارم ڈس آرڈر, شیزو افیکٹو ڈس آرڈر, ڈیلوژنل ڈس آرڈر, بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر, سبسٹینس / میڈیکیشن انڈیوسڈ سائیکوٹک ڈس آرڈر, psychotic disorder due to another medical condition, catatonic disorder associated with another mental disorder, and catatonia is used as a specifier in psychotic disorders, and then catatonia disorder due to another medical condition. First of all, we will talk about schizophrenia. Schizophrenia بہت ایک کامن ڈس آرڈر ہے سائیکیٹرک ڈس کے اندر, اور اس کو جب آپ ڈائگنوز کرتے ہیں تو بیسیکلی اس میں دو طرح کی سمٹمز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں پازیٹیو سمٹمز اور دوسری ہوتی ہیں نیگیٹو سمٹمز. پازیٹیو سمٹمز کو پازیٹیو سمٹمز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دے آر ایڈنگ ٹو یور بیہیویئر. ایک نارمل انڈیویجول کے اندر وہ نہیں ہوتی, اور اس نارمل بیہیویئر کے اندر جو ایڈیشن ہوتی ہے اسے ہم پازیٹیو سمٹمز کہتے ہیں. فار ایگزامپل ادھر ہم دیکھیں گے ڈیلوژنس, ہیلوسینیشنز, ڈس آرگنائزڈ اسپیچ ایٹسیٹرا. وین یو کم ٹو نیگیٹو سمٹمس, تو نیگیٹو سمٹمس اس لیے نیگیٹو سمٹمس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے بیہیویئر کے اندر ڈیفیسٹس آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ڈیلی فنکشننگ میں یا ڈیلی ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, اس کا کم ہو جانا, آپ عام زندگی میں خوش ہوتے ہیں, خوشی کا کم ہو جانا, آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, آپ موٹیویشن کی کمی ہو جانا, تو جو ڈیفیسٹ ہوتے ہیں ایک نارمل بیہیویئر کے اندر ان کو they are known as negative symptoms. تو جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا اس کے اوپر ہم بات کریں گے. دس از اکارڈنگ ٹو APA5 DSM. APA جو DSM ہے اس کے ورژن 5 کے مطابق ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کے کو ہم لے کے چلیں گے. اس میں جو A فیچر ہے اس کے اندر 2 or more of the following symptoms, لیکن 2 کم از کم ہونی چاہیے پہلی 3 میں سے, which basically are positive symptoms. اس میں ہے ڈیلوژنس, ہیلوسینیشنس, ڈس آرگنائزڈ اسپیچ, گراسلی ڈس آرگنائزڈ اور کیٹاٹونک بیہیویئر, اینڈ 5th ہے نیگیٹو سمٹمس. تو پہلی 3 میں سے 2 سمٹمز اگر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اٹ فلفلس کرائٹیریا آف شیزوفرینک ڈس آرڈر. ناؤ واٹ آر ڈیلوژنس؟ ڈیلوژنس آر بیسیکلی آپ کی تھاٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں ایسی سوچیں آتی ہیں جو کہ ریالٹی میں نہیں ہوتی. مطلب یو بلیو ان سم تھنگ وچ از ناٹ ہیپننگ ان ریئل. فار ایگزامپل یو مائٹ بلیو پیپل آر اگینسٹ یو, پیپل آر کنسپائرنگ اگینسٹ یو, آپ کے اگینسٹ سازش کی جا رہی ہے, لیکن ریالٹی جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ڈیلوژنس کی کئی قسمیں ہیں, لیکن آگے جا کے ہم پڑھیں گے ڈیلوژنل ڈس آرڈر میں ان کو. لیکن ڈیلوژنز از ون آف دا مین فیچرز آف شیزوفرینیا. شیزوفرینیا کا مریض جو ہے وہ گرینڈیوسٹی کے ڈیلوژنز بھی ہو سکتے ہیں کہ یو بلیو دیٹ یو آر سم ون اسپیشل, مے بی اے پرائم منسٹر اور اے پروفیٹ اور گاڈ فاربڈ, بہت مطلب اس طرح کی چیزیں آپ اپنے آپ کو ایک اسپیشل پلیس کے اوپر پرسیو کرتے ہیں. ڈس آرگنائزڈ اسپیچ کی بھی مختلف فارمز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اس پیشنٹ کے ساتھ یا اس بندے کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے تو آپ کی جو اسپیچ ہے اس میں کوہیرنس نہیں ہوگی, وہ ریلیونٹ نہیں ہوگی. مطلب بات کچھ کر رہے ہیں, وہ جواب کچھ دے رہا ہے. اول تو وہ ریالٹی کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ وہ آپ کو سن رہا ہے. لیکن اس کی اگر اسپیچ جو ہے اس کے اندر نان سینس سلیبائز بھی ہوں گے, نیولوجزم جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ نئی نئی ٹرمز ہوتی ہیں, اور اسی لیے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی دوسری زبان بول رہا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس ڈس آرڈر کے اندر پیشنٹ بہت سے الفاظ ایسے استعمال کر سکتا ہے جو کہ آپ کی ووکیبلری میں نہیں ہوتے, مطلب وہ ان لفظوں کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اور دین کیٹاٹونک گراسلی ڈس آرگنائزڈ بیہیویئر. گراسلی ڈس آرگنائزڈ مین کہ ایک نارمل انڈیویجول سے ان کے بیہیویئر میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے, اور وہ فار ایگزامپل اس میں سیلف گرومنگ بھی آ سکتی ہے, اس میں ڈیلی فنکشننگ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی وہ نہیں کر پاتا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیٹاٹونک بیہیویئر. Catatonia is a behavior where patient جو ہے ایک خاص قسم کا posture اڈاپٹ کرتا ہے اور اس میں گھنٹوں رہ سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ کھڑا ہے تو وہ گھنٹوں کھڑا ہوگا. اگر اس نے ایک خاص زاویے میں بعض دفعہ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو سکتا ہے. مطلب ان کی باڈی کے
وہ جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ سویلنگ ہو جاتی ہے, سوج جاتے ہیں, لیکن وہ ان کو اس کے اندر وہ چینج نہیں لاتا. دین نیگیٹو سمٹمز ایز اے سیڈ کہ ان میں جو ڈیفیسٹس آتے ہیں بیہیویئر میں, کہ وہ ڈیلی اگر اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھنا چھوڑ دیا, ڈیلی اپنی لائف جو ہے اس کو انجوائے کرنا ختم کر دیا, تو یہ جو ہیں یہ ہونے بھی لازمن ہے فار ان آرڈر ٹو ڈائگنوز. دا سیکنڈ کرائٹیریا از ڈیوریشن, اور ڈیوریشن 6 مہینے تک اگر ہوگا تو اس کو آپ ڈائگنوز کریں گے, مطلب یو ہیو ٹو ویٹ فار 6 months. لیکن اس 6 months میں سے 1 مہینے کے اندر ایک فل فلیج آپ کہیں گے فل بلوم سمٹمز جو کہ ہم نے پیچھے کرائٹیریا اے میں دیکھی ہیں وہ ہونی چاہیے. اور another criteria is of course as for any disorder کہ level of functioning in one or more areas of daily living such as work, interpersonal relationships, self care اور markedly impaired. مطلب اس پیشنٹ کے اندر ان دونوں مختلف جو زندگی کے آسپیکٹس ہیں ان کے اندر اس کی فنکشننگ کے اوپر آپ کو بہت زیادہ امپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پڑھائی نہیں کر سکے گا, اگر وہ جاب کرتا ہے تو اسے شاید جاب چھوٹ جائے اس ڈس آرڈر کی وجہ سے. اس کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ کیونکہ وہ سوشلی ودرا کر جاتا ہے, دوسروں کے ساتھ وہ انٹریکٹ نہیں کرتا, تو اس لیے اس کی انٹرپرسنل ریلیشن شپ کے ایشوز دیکھنے میں آتے ہیں. سیلف کیئر, اپنی ہائیجین, کپڑے بدلنا, اپنے آپ کو صاف رکھنا, نہانا, ساری جو سیلف کیئر کی ایبلٹیز ہیں یا فنکشننگ ہے وہ افیکٹ ہوگی. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے دیکھنا کہ یہ جتنے بھی یہ کرائٹیریاز کی ہم نے بات کی ہے یہ اس کو فلفل کر رہا ہے پیشنٹ, تو دین یو ول بی ڈائگنوزنگ شیزوفرینیا.